یہ پہلی بات ہے جو کہ انبیاء نے لوگوں کو بتائی. اب اس کے بعد ہماری اس نشست کا موضوع شروع ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رخ کرنا ہے تو وہ رخ کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کا جو ہدف ہے, جو ڈیسٹینیشن ہے, وہ تو یہی ہے کہ آپ کو اللہ وحدہ لا شریک تک پہنچنا ہے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اور اس کی بندگی کر کے اس دنیا سے جانا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ ہمالیہ سے پانی چلتا ہے, دریا بہتے ہیں, اس کی منزل ہے وہ بحر ہند, وہاں پہ اس کو پہنچنا ہے. البتہ درمیان میں اس کو کن کن وادیوں سے, کن کن پہاڑوں سے, کن کن میدانوں سے کیسے کیسے گزرنا ہے, کہاں راستہ تنگ ہو جاتا ہے, کہاں پانی گرتا ہے, کہاں برابر ہو جاتا ہے, کہاں کوئی اس میں کوئی ڈیم بننا ہے, کچھ بھی ہے. یہ ہمالیہ سے چل کے اور بحر ہند تک پہنچنے کا یہ جو سارا عمل ہے اس کا ایک خاص متعین راستہ ہے. وہ البتہ وہ کہاں سے آئے گا, وہ اس کو ہم نے کہا ہے کہ یہ چیز آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. یہاں پر نبی کا کردار آ جاتا ہے. اس سے پہلے نبی کا کردار اس حوالے سے نہیں آتا ہے کہ بندہ ہے اور خدا ہے. یہ وسیلہ جو ہے, نبی وسیلہ بالکل اس معنی میں ہے, بلکہ اس معنی میں قطعی طور پہ ہے کہ اللہ اور انسانوں کے مابین اتصال کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ نبی آئے درمیان میں اور وہ لوگوں کو ایک بات بتائے. اور یہاں پر بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ وہ بات جو اللہ کے بارے میں, حتیٰ کہ اس کی بندگی کے بارے میں انبیاء نے نہیں بتائی ہے, وہ بات چلے گی ہی نہیں, وہ بات تسلیم ہی نہیں ہوگی. بلکہ یہاں پر اسلام کے معیار اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ انبیاء نے بتائی ہے, بھئی انبیاء نے بھی اگر بتائی ہے تو اگر وہ پہلے نبی نے بتائی ہے اس کے بعد کوئی اور نبی آ گیا ہے تو وہ بات نہیں چلے گی, یہ اس کی بات چلے گی. یہاں تک بھی نہیں ہے, اسی نبی نے اگر پہلے ایک بات بتائی تھی, اب وہ کہتا ہے کہ مجھ پر میرے مالک نے ایک نیا حکم اتار دیا ہے, تو اب یہ چلے گا. وہ حکم اس نے ہی دیا, اسی نبی نے پہنچایا, نہیں چلے گا, چلے گا ہی نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسی کی بندگی کرنی ہے نا, تو جیسے بھی کر لے, کیوں بھی جیسے بھی کیوں کر لے, یہ بندگی ہوگی اس کی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. جو ہم نے حدیث سنی, محمد فرق بین الناس, بہت ہی کمال کے لفظ ہیں, انتہائی مختصر ہیں. محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم, محمد جو ہے یہ لوگوں کے درمیان لکیر ہے, حد فاصل ہیں, حق اور باطل کا معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب رہتی دنیا تک کے لیے. اور یہ کرائٹیریا ہے اور واحد کرائٹیریا ہے سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اپنا جو رسول بھیجتا ہے وہ اس کو صرف اسی مقصد کے لیے بھیجتا ہے کہ لوگ اس سے پوچھیں اور اس کے پیچھے چل کے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچیں. یہ کمال کے اس میں محبت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے لیے, اور محبت کی ایک دعوت بھی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, دیکھیے بات کہاں سے شروع کی, وہی مقصد, وہی غائب, وہی ڈیسٹینیشن. پہنچنا تو مالک تک ہے, راستہ کون دکھائے, پہنچائے کون. اتنا لمبا یہ سارے فاصلے ہیں اور ایسے درمیان میں موڑ ہیں کہ ہزارہا خلقت یہاں پر گم ہوئی ہے. اتنے ٹکریں ماری ہیں کہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. ہر موقع پر تھوڑی دیر کے بعد نہایت خطرناک موڑ آتا ہے اور خدا ہی بچائے تو بچائے. یہ ہر جگہ پہ ہدایت اور ضلالت کے راستے ایسے الجھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ وہ راستہ دیتا ہے. یہ تو وہ چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اپنی دعا کے اندر, اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں کہ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اهدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک. اے اللہ, تو قیامت کے روز اپنی مخلوق کے فیصلے کرنے والا ہے ان تمام امور کے بارے میں اور ان سب موضوعات کے بارے میں جن میں یہ سر پیٹتی رہی ہے اور جن میں یہ اختلاف کرتی رہی ہے. اور اے خدایا, میرے خدایا, جبریل اسرافیل کے مالک, مجھے بس اپنی رحمت سے وہاں سے راستہ دے دے جہاں دنیا اختلاف, جہاں پہ کانٹے بدلتے ہیں,
مختلف سوچیں، مختلف فکر، مختلف مسائل، جہاں پہ کانٹے بدلتے ہیں خدایا مجھے وہاں پر سیدھے راستے پہ چلانا. تو یہ طلب تو وہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی طلب ہے، اور مقصد بھی وہی ہے، منزل بھی وہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کی نیت پہ شک کرنے کی ہمارے پاس کوئی بنیاد بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کی منزل خدا نہیں ہے. مگر ہمیں تو جو کرائٹیریا دے دیا گیا ہے، ہمارا تو فیصلہ اس پہ ہو جائے گا بھئی اس مقصد خدا تھا یا نہیں تھا، یہ تو تم جانے اور وہ جانے. البتہ جو یہ زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر ہمارے لیے جو چیز پیدا دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ محمد فرق بین الناس، فیصلے یہاں پہ ہوں گے. اور اسی وجہ سے یہ جو آیت اس کے بارے میں میں نے عرض کی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہاری غایت اللہ ہے، تمہاری منزل خدا ہے، اس تک پہنچنا ہے. اور اس منزل کے بغیر کیا کوئی رہ سکتا ہے؟ کیا کوئی جی سکتا ہے؟ کیا کوئی سعادت ہے کہ کسی کو خدا نہ ملے؟ کسی کو خدا کی رضامندی اور اس کی چاہت اور خوشنودی ہی نہ ملے، اس سے بڑی سزا تو نہیں ہو سکتی کسی کو کہ خدا ہی اس سے خوش نہ ہو. ظاہر مطلب کن مخلوقات کو خوش کرتا رہا اور اس مالک کو خوش کرنے کا کبھی اس نے سوچا نہیں. ان کنتم تحبون اللہ، اگر اس مالک تک پہنچنا اور اس کو خوش کرنا تمہاری منزل ہے، فاتبعونی، تو میرے پیچھے چلے آؤ. سبحان اللہ، نہ کوئی موٹی لمبی بات ہے، نہ لمبے فلسفے ہیں. اور یہی تو وجہ ہے، مطلب وہ جہاں تک کوئی ایک فکری چیز ہو سکتی تھی، ایک فکری چیز ہو سکتی تھی، تو وہ قرآن آ گیا اس کے لیے. اس کے بہت لمبے چوڑے مباحث ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور کائنات کی حقیقت کے بارے میں، اس کی پیدائش کے بارے میں، اس کی انجام کے بارے میں، مقاصد کے بارے میں. وہ جو کوئی فکر ہے، یہ جس کو فلسفہ بعض لوگ نام دیتے ہیں، وہ جو چیز ہے، وہ جو غذا ہے، وہ تو آ گئی ہے. اب اس کے بعد البتہ پھر بھی ایک ضرورت باقی ہے کہ کوئی چل رہا ہو اور لمبے چوڑے فلسفوں میں پڑھنے کی بجائے بس اس کا دامن پکڑے اور اس کے پیچھے چلتا خدا تک پہنچ جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو میرے پیچھے آؤ. فاتبعونی، یہ لفظ کمال کے ہیں. مطلب اتباع کا جو لفظ ہے وہ پیروی کرنا اور اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا یقین ہے، لیکن اس کی سینس دیکھیے. اتباع یہی ہے کہ جہاں کسی نے پیر رکھا آپ نے وہیں پہ پیر رکھ دیا، جہاں اس نے اگلا قدم رکھا آپ نے وہیں پہ اگلا قدم رکھ دیا، اور چلتے چلتے آپ خدا تک پہنچ گئے. ان کنتم تحبون اللہ ہے، یعنی اس سے پیاری آیت کہاں ملے گی آپ کو؟ کہاں اس سے اچھا کلام ملے گا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر خدا تک پہنچنا ہے، وہ تمہاری غایت ہے اور اس کو خوش کرنا ہے، تو میرے پیچھے چلے آؤ. یحببکم اللہ، یہاں پر تو حد ہی کر دی کہ پھر خدا تمہیں پسند کر لے گا. یعنی اگر اس نبی کے قدم پہ قدم تم رکھتے جاؤ تو خدا کے تم سے خوش ہونے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے چہروں کو تھوڑی دیکھنا ہے، اس نے تمہاری صحتوں کو اور جانوں کو تھوڑی دیکھنا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم، وہ تو نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اس میں جو آپ کو اب ایک راستہ چاہیے، ایک نظریہ چاہیے تھا، وہ آپ کو قرآن نے دے دیا. ایک منزل چاہیے تھی، وہ آپ کو توحید نے دے دی. اب راستہ چاہیے تو وہ ہے، اب اس کو ہم نے کہا ہے سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور یہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں اتنے سخت پیرائے استعمال کیے ہیں، اتنے سخت پیرائے استعمال کیے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے. کیونکہ خدا کی اطاعت کا بھی سارے کا سارا انحصار جو عملاً ہو جاتا ہے وہ اس شخص پہ ہوتا ہے جو خدا کی بات بتاتا ہے. کیونکہ خدا کی اطاعت اپنی مرضی سے کرنی، اپنی سوچ سے کرنی، وہ تو خدا کی اطاعت نہیں ہوگی، وہ تو آدمی کی اپنی اطاعت ہوگی. آپ اپنی اطاعت کر رہے ہیں بھئی، اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے کوئی ہو تو صحیح جو آپ کو بتائے کہ وہ کہتا کیا ہے، اس کی مرضی ہے کیا اور اس کی طلب ہے کیا. تو وہ جو شخص بتائے گا اب کل انحصار اسی پہ ہو جاتا ہے. اور یہ بہت شدید سخت پیرایا ہے اور صریح بھی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول بھیجا اس لیے، رسول اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے القاب بڑے بڑے استعمال کر دیں اور اس کے لیے نعتیں اور کچھ اور. إِلَّا لِيُطَاعَ، رسول ہوتا اس لیے کیا بھی، رسول کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کی تو اطاعت کی جاتی ہے. رسول ہوتا ہی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. بھی استاد یہ نا، یہ کمال کا استاد ہے، زبردست استاد ہے. یہ اس پہ ایک لمبی تقریر بھی کی جا سکتی ہے، اس پہ کتابیں بھی. استاد کا مطلب یہ ہوتا ہے جس سے پڑھا جائے. استاد تو یہ ہوتا ہے، آپ ویسے جو مرضی کہہ رہے ہیں اس کو، وہ آپ کا استاد نہیں کسی اور کا ہوگا.
آپ کا استاد تو اس وقت ہوگا جب آپ اسے پڑھیں گے، ورنہ یہ آپ نہ اس کے شاگرد ہوئے اور نہ وہ آپ کا استاد ہوا۔ تو اسی طریقے سے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، اتنا ہی صریح بات ہے اور اتنی ہی کھلی بات ہے، اور اس میں کوئی جھنجھٹ، کوئی وہ یہ تو یہ رسول ہے، دیکھیں نا جی یہ انسان بھی ہے اور یہ کبھی کبھی اپنے مرضی سے، اور اس کی بھی تو اپنی پرائیویٹ لائف ہے بھائی، یہی تو بات ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بس کی بات تھی کہ ایک بندے کی اس معنی میں پرائیویٹ لائف نہیں ہے، پرائیویٹ لائف تو ہے لیکن وہ جو پرائیویٹ لائف ہے وہ بھی دین ہے، وہ بھی شریعت ہے۔ اور اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ کھول کے رکھ دیا جانا، حتیٰ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اگر کوئی انبن بھی ہوئی ہے تو اس کے اندر سے شریعت برآمد ہو رہی ہے۔ بھئی ایک آدمی ہنستا ہے، پھول جھڑتے ہیں، ساتھ شریعت اس کی مسکراہٹوں سے شریعت نکلتی ہے۔ وہ غصے ہو جائے، چہرہ سرخ ہو گیا، یہاں سے شریعت نکلتی ہے۔ وہ راضی ہوا، اس کو وہ کچھ نہیں کہا، اس نے بھی بات ہوئی، ایک کام ہوا، وہ اس نے کچھ نہیں کہا، سبحان اللہ کام ہو گئی، یہ بات صحیح ہے، سچی ہو گئی، یہ بات شریعت ہے۔ یہ ایک بندے کی خاموشی، ایک بندے کا بولنا، ایک بندے کا ہنسنا، ایک بندے کا مسکرانا، غصے ہو جانا، سب کچھ جو ہے اس سے جو شریعت ثابت ہوتی ہے۔ تو وہ اسی لیے کہ ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ آدمی کے لیے وہ معیار ہو کہ بھئی اگر کوئی خدا کو پسند آنے کا کوئی نمونہ ہو سکتا ہے تو بس ایسا ہے، اور اس کی تو اتباع کرنی ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ سنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حتیٰ کہ جو خطبات وغیرہ ہیں وہ تاریخ میں بہت لمبی تفصیل کے ساتھ کوئی ایسے ریکارڈ نہیں کیے ہیں۔ اگر آپ حدیث وغیرہ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی کچھ موروث ہوا ہے وہ سب کا سب الحمدللہ اس امت کے اندر ریکارڈ میں آیا ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی نشستیں، مثلا ویسے آپ تصور کر لیجیے دار ارقم میں کہیں آپ کو موقع ملا ہوتا ہے ایک منٹ اس صرف ماحول کو دیکھ لینے کا۔ دار ارقم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور وہ دنیا کے ایک گوشے میں جا کے کچھ اصحاب بیٹھے ہیں اور وہاں پر لوگ ایمان پڑھ رہے ہیں، استاد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ ہمارے لیے کوئی بہت لمبی تفصیل کے ساتھ وہ چیز نہیں آئی ہے، وہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں ہمارے لیے قرآن ہی کی صورت میں دے دی گئی۔ جو ایمان کے جو مضامین ہیں اتنے تفصیل کے ساتھ، توحید کے جو مضامین ہیں بہت ہی تفصیل کے ساتھ، خاص طور پہ مکی صورتیں، اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کا زیادہ حصہ مکی ہی ہے۔ تو یہ لمبا چوڑا جو ہے وہ اکاؤنٹ آلریڈی وہ توحید کا وہ تو ہمیں دے دیا گیا قرآن سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں لمبے چوڑے فلسفے نہیں کیے گئے، حتیٰ کہ ریکارڈ تک نہیں کیے گئے، بلکہ ہوا یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا بہت ہی ایک سادہ انداز میں اور بغیر لمبے چوڑی پیچیدگیاں ڈالے اور بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کیے بغیر، بس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ان کا قول ہے، یہ ان کا فعل ہے، یہ ان کی تقریر ہے، یہ ان کی صفات ہیں، یہ ان کے اخلاق ہیں، اور بس پتہ چل گیا کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے اس بندے نے یہ کام کیا ہے، تو بس اس کے بعد پھر کوئی چیز باقی نہیں ہے، اور پھر اس کی اتباع ہے اور اس کی فرما برداری ہے، اس لیے کہ راستہ صرف یہی کھلا ہے خدا تک پہنچنے کا، اور باقی سب کے سب راستے جو ہیں وہ بند ہیں۔ تو یہاں سے یہ ایک معیار بنتا ہے۔ تو گویا وہ جو دین تھا، وہ جو انسان کے اندر وہ جو جسے وہ شاعر نے کہا کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، وہ جو سجدے ہیں وہ انہوں نے جب باہر آنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا تعارف کرنا ہے خالق کا، وہ توحید پہ ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے آپ کو ایک فریم چاہیے، کسی فریم کے اندر رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی جو بھی شکل ہو، اس کا ایک کونا ادھر کو نکلا ہو اور یہ اس کی ایک سائڈ کسی اور طرف کو جا رہی ہو، بلکہ جو فریم ہے جو ایک سنت کے فریم کے اندر رہتے ہوئے اس کو اپنے عمل میں آگے بڑھنا ہے اور اپنی زندگی کا جو کوئی مقصد تھا وہ پورا کرنا ہے۔